أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو بچنے کی کیا صورت ہے جس کے بل پر مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی 50 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں کفار و مشرکین، اللہ کے باغی و مجرمین کا تذکرہ آ رہا تھا، جن کو جب عذاب سے ڈرایا جاتا تو پوچھتے کہ اچھا عذاب کب آئے گا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کوئی مانگنے کی چیز ہے۔ عذاب سے تو انسان کو بچنے کی تدبیریں کرنا چاہیے، اس کے لیے عجلت کرنا، جلدی کرنا اور مانگنا، نڈر پن دکھانا، یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ اور کہا گیا کہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک ایکائک اگر تمہارے اوپر آ کر پڑ جائے بغیر کسی وارننگ کے، رات کو یا دن کو، تو بچنے کی صورت تم نے کیا اختیار کی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کہا گیا کہ زندگی بھر جس چیز کو تم جھٹلاتے رہے اور اس کو جھوٹا سمجھ کر اپنی زندگی کو منمانی انداز میں گزارتے رہے، پھر جب پیغمبروں نے تمہیں اس سچائی کا پتہ دیا تو تم نے ان کو جھٹلایا اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات دھرے۔ اب اچانک جس کی تمہیں توقع نہیں تھی، ویسی چیز جب تمہارے سامنے آ جائے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا، سوچو تو صحیح۔ تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی اس وقت جب تم عذاب کو دیکھو گے، اس کے لیے آج جلدی مچا رہے ہو۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا جب وہ واقع ہوگا اس وقت تم مانو گے؟ اب مانتے ہو اور اس سے پہلے تم اس کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت ماننے کا ارادہ ہے تمہارا جس وقت وہ واقع ہو جائے گا، جب تمہارے سامنے آ جائے گا؟ اس وقت تم بڑی جلدی مچا رہے ہو۔ انہیں ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر کے رکھا ہے، انسان کو ایمان لانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ اس کو غرغرۂ موت سے پہلے موقع دیا گیا ہے کہ موت کے فرشتے جب آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، یا قیامت سامنے آ جائے گی تو موقع نہیں ملے گا، یہ عذاب جب اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 4 پارے میں، یعنی ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو زندگی بھر برائیوں پر برائیاں کرتے رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو گئی اور جب کہنے لگے کہ میں نے توبہ کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتے، اور جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے پھر ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یعنی جو پہلے توبہ نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے جو رب کریم ہے اس سے نہیں بخشوائے گا اور ٹالتا رہے گا تو اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کی توبہ کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان روزانہ اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر پچھتائے، شرمندگی کا اظہار کرے، توبہ استغفار کرے اپنے رب سے اور اس کو منوا لے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ یہ طریقہ کار انسان کا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو ٹلانے کا طریقہ کار۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد،
هل تجزون الا بما كنتم تکسبون، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تم جو کچھ کماتے رہے ہو اسی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ظالموں سے کہا جائے گا۔ ظالموں سے مراد کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے اس زمین پر کوئی اگر ہے تو وہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا، اس کی حقیر اور عاجز مخلوقات کو اس کے برابر سمجھنا، اس کے اختیارات اور اس کے تصرفات میں اس کو بھی شریک و سہیم سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرا ظلم ہے، جیسا کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ بھی ظلم ہے، لیکن وہ کم درجے کا ظلم ہے بمقابلہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھا جائے۔ تو ان ظالموں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب تم ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے دنیا میں من مانی زندگی گزاری، تم نے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا اور ان کو چھٹلایا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور یہ اسی کا بدلہ ہے تم کو دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کہو ہاں، میرے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے اور تم اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنات اور انسانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے جماعت جنات و انسان، تم میں اگر طاقت ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل کر دکھا دو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم اس کو نہیں ہرا سکتے۔ تو اس آیت میں بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے واقعی میں، یعنی قیامت کا آنا، دوبارہ زندہ ہونا، کیا یہ حق ہے؟ قل ای وربی، کہا گیا کہ اے پیغمبر کہہ دو ان سے، ہاں میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اس میں فیصلے ہوں گے۔ فرما برداروں کو ان کی فرما برداری کا صلہ دیا جائے گا اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی، فرمایا سورہ طٰہٰ 16 پارے میں اللہ تعالیٰ نے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے۔ وہ اس لیے آئے گی کہ اس میں جو ہے لوگوں کو ان کی جزا دی جائے گی، جو اچھے کام کیے ہیں ان کو صلہ اور انعام، اور جو برے کام کیے ہیں، نافرمانی کیے ہیں، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ اس لیے آئے گی، اس کی علت اور مقصد قیامت کا آنے کا یہ ہے کیونکہ دنیا میں تو بہت سی ناانصافیاں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، کئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں انصاف پورا ملے انسان کو۔ وہ انصاف صرف اور صرف علیم و خبیر ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا کے لوگ تو بے خبر ہیں، ان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور کبھی ان پر رشتہ داریوں کا اقربا پروری کی جو ہے چیزیں سامنے آ جاتی ہے، غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کے لالچ میں، کبھی رشوت لے کر، کبھی لوگوں کے زور سے دب کر، کسی بڑے آدمی کے کہنے پر جو ہے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر رب کریم کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا، اور بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنے رب کو عاجز کر سکتے ہو، تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ فیصلہ انتہائی انصاف کے ساتھ ہوگا، سب کو انصاف ملے گا، سب کو وہاں پر حق ملے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا ہے اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے۔ جب وہ عذاب کو دیکھ لے گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ جب عذاب کو دیکھے گا اور اس کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے اور پکڑا جائے گا، اب سزا ہونی لازمی ہے، تو جب کوشش کرے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں سب کچھ دے ڈالوں، یعنی اس حد تک کہ زمین بھر کی ساری چیزیں، ساری زمین پر جتنی چیزیں آ سکتی ہیں، چاہے وہ سونا چاندی ہو اور چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، اس قدر چیزیں دے کر بھی میں اپنے آپ کو بچا لوں تو بچا لوں، یہ سوچے گا، حالانکہ اس کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا۔ لیکن بالفرض محال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں گی تو دنیا بھر کی، زمین بھر کی چیزوں کو دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں بچا پائے گا اس دن۔ آج تو اللہ تعالیٰ بہت تھوڑا مانگ رہے ہیں، حق دینے کے لیے کہتے ہیں، لوگوں سے انصاف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں سے جو زکوٰۃ کا مطالبہ وہ صرف 2.5% کا ہے، اس پر بھی لوگ روتے ہیں دینے کے لیے، لیکن اس وقت ساری چیزیں دے دینے کے بعد بھی جو ہے پچھتائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں حسرت اور پچھتاوا ہوگا، لیکن پچھتاوا اس وقت کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے محشر کا کہ کاش کہ تم اس وقت ان مجرموں کو دیکھتے ہوتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جو اپنا سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور پچھتاتے ہوں گے اس عذاب کو دیکھتے ہوئے، اور کہہ رہے ہوں گے، وعدے وعیدیں کر رہے ہوں گے کہ ہم کو دنیا میں پھر سے بھیج دیجئے تو ہم اچھا عمل کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا، ہم نے اب دیکھ لیا، ہم نے اب سب کچھ سن لیا، سب کچھ دیکھ لینے اور سن لینے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے، یہاں پر تو کچھ دکھایا نہیں جا رہا ہے، اگر ایک جھلک دکھا دی جائے گی تو سب مان لیں گے آج بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ خبر میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، اور مرنے کے بعد کی کیا زندگی ہے نہیں معلوم کسی کو بھی، یہ نہیں دکھاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہا ہے اس بات کو سچا تسلیم کرتے ہوئے آج مان لو بغیر دیکھے کیے، لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ جب مرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی دکھایا جائے گا، مرنے سے پہلے پہلے، خبر میں جانے سے پہلے پہلے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، مغائبات سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اس وقت سب کچھ دکھنے لگتا ہے، جنت و دوزخ کا نظارہ، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں سامنے جان نکالنے کے لیے، آپ کا کیا حال رہا ہے، کیا کارنامے انجام دیے ہیں دنیا میں، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، آپ کی پوری زندگی کے احوال آپ کے سامنے لا دیے جائیں گے اسی وقت۔ اسی لیے کہا گیا ہے غرغرہ موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کیونکہ اس وقت تو سب کچھ دکھ رہا ہوگا۔ دکھنے کے بعد ایمان لانا، توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس وقت مجرمین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ ندامت کے ساتھ، حسرت کے ساتھ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سنو، آسمانوں اور زمین کی ساری موجودات اللہ ہی کی ہے، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو نصیحتیں کی جا رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ رب کریم کی طرف سے ہے جو تمہارا خالق ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، وہ خالق اور وہ مالک جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کی بادشاہت سارے آسمانوں پر اور زمین پر ہے، اس کے درمیان کی جس قدر مخلوقات اور مصنوعات ہے اس پر اس کی ملکیت ہے، تو پھر تم ایسے مالک سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، اس کو عاجز کرنا چاہتے ہو۔ الا ان وعد اللہ حق، اس کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، وہ ہو کر رہے گا، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔
کیونکہ وہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، فرمایا اس کی جو اوصاف ہیں وہ یہ ہیں کہ وہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر تم سب کا جانا اسی کی طرف ہے، مرجع تمہارا کہیں اور نہیں ہے، کوئی تم میں سے ادھر یا ادھر نہیں جا سکتا، تم سب کو وہیں پر جانا ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے، تو پھر تم اس کو کیسے عاجز کر سکتے ہو؟ اس قدر اختیارات والا مالک اور خالق جس کے پاس سب کچھ ہے، اور جو تم جہاں پر زندگی گزار رہے ہو زمین و آسمان کے درمیان ہی ہے نا، تم کہیں نہ کہیں پر، وہیں پر بھی، وہاں پر بھی اس کی ملکیت ہے، وہاں پر بھی اس کی بادشاہت ہے، وہاں پر بھی اس کے تصرفات چل رہے ہیں، وہی تمہاری زندگی کو تھامے ہوئے ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں جو ہے زندگی دی ہے، اسی نے تم کو زندہ رہنے کے لیے سامان مہیا کیا ہے، تم جو سانس لے رہے ہو یا آکسیجن جو تمہیں مل رہی ہے وہ بھی اسی کی دین ہے، وہ ایک لمحے میں تم کو اس سے جو ہے دور کر دے سکتا ہے، تمہاری سانس روک دے سکتا ہے، تمہاری اندر جاتی ہوئی سانس باہر نہیں آ سکتی اگر وہ نہ چاہے تو اس قدر تم کمزور اور عاجز ہو، اس کے باوجود تم اتنی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کر رہے ہو اس رب کریم کے سامنے جو ساری چیزوں کا مالک ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہے، تو پھر اس کے سامنے تم اپنی توبہ کر لو اور معافی مانگ لو اور اپنی اصلاح کر کے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔